اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ان کی امت چاند تک پہنچے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ٹائم اور اسپیس سے نکال کر اس کے آگے کا علم عطا کیا۔ جدید فزکس نے گزشتہ صدیوں میں ایک ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو کہ قابل مثال پیش کی، اگر کوئی شخص ایک ایسی سواری میں ٹریول کر رہا ہو جس کی اسپیڈ لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت رک جائے گا، اور واقعہ معراج انسانی دور کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور معراج کے اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ واقعہ معراج انسانی دور کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے، مگر انبیاء اکرام کی تاریخ دیکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو ان کے زمانے میں ایسے معجزات عطا کیے تھے تاکہ ان کی امت پر حق واضح ہو جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت جادو پہ کمال رکھتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزہ عطا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بہت چرچا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ کوڑ کی بیماری کو شفا میں اور اندھوں کو بینائی عطا کرتے، اور یہاں تک کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے۔ ٹھیک اسی طرح خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ تاجدار انبیاء جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ان کی امت چاند تک پہنچے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ٹائم اور اسپیس سے نکال کر اس کے آگے کا علم عطا کیا، جس کا گمان بھی عقل انسان میں نہیں آ سکتا۔ تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ایک طرف ہے۔ واقعہ معراج 27ویں شب کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نیند اور بیداری کے درمیانی حصے میں تھا، اس وقت میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کا نام جبرائیل ہے۔ اس کے ساتھ ایک سواری تھی جو خچر اور گھوڑے سے ملتی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براق کی سواری کی اور مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، اور اس براق کی لگام اس ستون سے باندھی جس ستون سے پچھلے 7 انبیاء نے بھی اپنے جانوروں کو باندھا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی موجود تھے، اور حضور نے تمام نبیوں کی امامت کی، اور حضور نے وہاں سے براق پہ سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر طے کیا۔ ہر آسمان پہ آپ کی ملاقات نبیوں سے ہوئی۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، اور معراج کے اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائے، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں براق کی۔ براق کیا ہے؟ معراج کے اس واقعے میں جس سواری پہ حضور نے سواری کی اسے براق کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ براق کیا ہے؟ کیا براق کوئی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی تھی؟ علماء اور مفسرین کے مطابق
براق لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق چمک کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر کے لیے جو سواری تیار کی گئی تھی وہ سفید چمکدار روشن تھی، اس لیے اس کا نام براق پڑ گیا۔ اور براق کو براق اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز ہے۔ حد نظر جہاں تک اس کی جاتی وہاں اس کا قدم پڑتا، اور یہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ ایک اور سوال یہ بھی یہاں اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق کو ہی کیوں چنا، جبکہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی سواری کے آپ کو سیر کروا سکتا تھا۔ اس کی مثال مفسرین یوں دیتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے محبوب کو بلاتا ہے تو اس کے لیے بہترین سواری کا انتظام کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے ایک خاص سواری اپنے حبیب کے لیے منتخب کی جو معراج سے پہلے نہ کسی کی سواری بنی اور نہ معراج کے بعد کسی کی سواری بنے گا۔ واقعہ معراج اللہ کا ایک ایسا معجزہ تھا جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ناممکن ہے، ٹھیک ویسے ہی واقعہ معراج بھی اللہ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ لیکن جدید فزکس نے گزشتہ صدیوں میں ایک ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو کہ قابل غور ہے۔ البرٹ آئنسٹائن پچھلی صدی کا قابل سائنٹسٹ مانا جاتا ہے۔ اس نے ایک تھیوری میں بتایا ہے کہ اس کائنات میں ٹائم اور مقامات سب کے لیے اسٹیٹک نہیں بلکہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس نے ایک مثال پیش کی، اگر کوئی شخص ایک ایسی سواری میں ٹریول کر رہا ہو جس کی اسپیڈ لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت رک جائے گا، اور جب وہ شخص کئی وقت کے بعد واپس آئے گا تو یہاں کچھ ہی سیکنڈز گزرے ہوں گے۔ وقت کے اسی فرق کو فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رفتار کے ساتھ سفر کیا تھا تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا، جسے آج سائنس کی زبان میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ واقعہ معراج ایک ایسا معجزہ ہے جس کی سچائی ہر دور میں سائنسدان کے سامنے کھلتے رہے گی اور وہ مانتے بھی جائیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس اب تک محمد کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دوستوں